نیچے ایک جامع مضمون پیش کیا جا رہا ہے جو موضوع ہے عید الفطر کی خوشیاں، عید منانے کا اسلامی طریقہ۔ یہ مضمون عید کے تاریخی، مذہبی، روحانی اور معاشرتی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی تعلیمات کے مطابق عید منانے کی تفصیلات بیان کرتا ہے۔ تعارف: عید الفطر اسلامی کیلنڈر کا ایک انتہائی بابرکت اور خوشیوں بھرا موقع ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے کی ختمی راتیں اور روزوں کی تکمیل کے بعد عید الفطر مسلمان برادری کے لیے ایک نئی روحانی تازگی اور خوشی کا پیغام لے کر آتی ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے، اپنی برکتوں کا اعتراف کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت و اخوت بانٹنے کا بہترین موقع ہے۔ عید الفطر نہ صرف ایک تہوار ہے بلکہ یہ ایمان کی تجدید، نیکی اور احسان کی دعوت بھی ہے، جس میں ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں اسلامی اقدار کو اجاگر کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ عید الفطر کی اہمیت اور روحانی پیغام: عید الفطر کی اہمیت اس کی روحانی گہرائی میں مضمر ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے رکھ کر انسان اپنی نفس پر قابو پاتا ہے، صبر و شکر کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور اپنی روح کو تزکیہ دیتا ہے۔ رمضان کے اختتام پر آنے والی عید اس روحانی جدوجہد کا جشن منانے کا وقت ہے۔ اس دن مسلمان نہ صرف اپنی عبادات اور تقوی کو سراہتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر تکلیف کے بعد راحت ہے، ہر امتحان کے بعد کامیابی اور ہر شب تاریکی کے بعد سویرا ضرور آتا ہے۔ عید الفطر کا پیغام محبت، امن اور بھائی چارہ ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر خوشیاں بانٹتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی دولت اور فانی چیزوں سے بڑھ کر روحانی خوشیوں کی اہمیت ہے، جنہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے میں ہی پوشیدہ حیثیت حاصل ہے۔ تاریخ، پس منظر اور اسلامی تعلیمات: عید الفطر کی شروعات رسول اللہ کے زمانے سے ہوتی ہے۔ نبی کریم نے رمضان کے اختتام پر مسلمانوں کو ایک دن کی خوشی اور شکرگزاری کا حکم دیا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے رمضان میں روزے رکھے اللہ نے اس کے لیے عید کو ایک دن کا اجر مقرر کیا۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ عید صرف ایک تہوار نہیں بلکہ عبادت کا ایک حصہ بھی ہے۔ اسلام تعلیمات میں عید کو ایک اجتماعی عبادت اور خوشی کا دن قرار دیا گیا ہے۔ اس دن مسلمان جماعت کے ساتھ مل کر نماز عید ادا کرتے ہیں، جس میں خاص دعائیں اور اذکار شامل ہوتے ہیں۔ یہ نماز ایک اجتماعی عبادت ہے جس میں ہر مسلمان کو شرکت کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ عید کی نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے جس میں اخلاقیات، سماجی بھائی چارہ اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ عید کے دن دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا اور مسکراہٹیں بانٹنا نہایت اہم ہے۔ اسلامی طریقے سے عید منانے کی تیاری ہے۔ نیت اور تیاری: عید کے دن کی کامیاب تیاری سب سے پہلے دل کی صفائی اور نیت کی پاکیزگی سے شروع ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس دن کو اللہ کی عبادت اور اس کی نعمتوں کا اعتراف کرنے کے لیے مخصوص نیت کے ساتھ منائے۔ اس دن کی تیاری میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دل کو تمام دنیاوی خواہشات سے پاک کر کے اللہ کی رضا حاصل کی جائے۔ 2. جسمانی صفائی اور لباس: اسلام میں صفائی نصف ایمان ہے۔ عید کے دن مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نہایت صفائی سے اپنے جسم کو تیار کریں، نہ صرف ظاہری صفائی بلکہ دل و دماغ کو بھی اللہ کی عبادت کے لام یہ تیار کیا جائے۔ عید کے موقع پر نئے کپڑے پہننا ایک مستحسن عمل ہے جو نہ صرف ظاہری خوشی کا باعث بنتا ہے بلکہ ایک نیا آغاز بھی ظاہر کرتا ہے۔ نئے کپڑے پہننے کے علاوہ مسواک کرنا اور جسمانی تہذیب کو یقینی بنانا بھی ضروری ہے تاکہ عید کے دن ہر مسلمان اپنی بہتر شکل میں نظر آئے اور ایک دوسرے کی تعریف کا باعث بنے۔ 3. گھر اور عبادت کی تیاری: عید کے دن گھر کو بھی سجانا ایک خوبصورت رسم ہے۔ مسلمان اپنے گھروں کو صاف ستھرا اور خوشبودار بناتے ہیں تاکہ عید کی خوشیوں کو گھر کے ہر فرد تک پھیلایا جا سکے۔ عید کے دن عبادت کے لیے مخصوص جگہوں کی تیاری جیسے کہ مسجد یا کمیونٹی سینٹر بھی پہلے سے کی جاتی ہے تاکہ نماز عید کے لیے بہترین انتظامات کیے جا سکیں۔ نماز عید اور دعویٰ کا اہتمام: نماز عید عید الفطر کا سب سے اہم جزو ہے جس میں پوری امت مسلمہ یکجا ہو کر اللہ کی حمد و ثنا پیش کرتی ہے۔ عید کی نماز عام طور پر کھلی فضاؤں اور وسیع احاطوں میں
ادا کی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہو سکیں۔ نماز عید میں 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے جس میں روحانی اور اخلاقی تعلیمات شامل ہوتی ہیں۔ نماز کے بعد اجتماعی دعویٰ میں سب کو اپنی مشکلات اور خوشیوں کا اظہار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ 2 خصوصی دعائیں اور اذکار عید کے دن خاص دعویٰ ہے اور اذکار کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ نماز عید کے بعد اور اس کے دوران مخصوص اذکار پڑھنا سنت ہے۔ مسلمان اس دن اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگیوں میں برکت، خوشحالی اور عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ دعائیں دل کی گہرائیوں سے کی جاتی ہیں اور اس میں اللہ کی رحمت اور کرم کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ روحانی لمحات نہ صرف فرد کی زندگی میں امن و سکون کا باعث بنتے ہیں بلکہ سماجی تعلقات میں بھی بہتری لاتے ہیں۔ زکوٰۃ الفطر اور خیرات کا کردار۔ عید الفطر سے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا نہایت ضروری ہے۔ زکوٰۃ الفطر کا مقصد رمضان کے مہینے میں روزوں رکھنے والوں کی عبادات کو مزید پاکیزہ بنانا اور معاشرتی برابری کو فروغ دینا ہے۔ زکوٰۃ الفطر کی اہمیت۔ زکوٰۃ الفطر ایک ایسا فرض ہے جسے ہر بالغ مسلمان پر عائد کیا گیا ہے تاکہ وہ غریبوں اور محتاجوں کی ضروریات پوری کر سکے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی عید کی خوشیوں میں شریک ہو اور کوئی بھی شخص بھوک غربت کی وجہ سے عید سے محروم نہ رہ جائے۔ زکوٰۃ الفطر ادا کرنے سے نہ صرف محتاجوں کی مدد ہوتی ہے بلکہ یہ عمل انسان کے دل میں ہمدردی اور محبت کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے۔ 2 خیرات اور سماجی ذمہ داری۔ عید کے موقع پر خیرات کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا اسلامی تعلیمات کا لازمی جزو ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اس دن مسلمان نہ صرف زکوٰۃ الفطر ادا کرتے ہیں بلکہ دیگر خیراتی کاموں میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ معاشرے میں خوشحالی اور امن قائم کرنے کے لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آس پاس کے محتاجوں اور کمزور افراد کا خیال رکے۔ کی خوشیوں میں خاندانی اور معاشرتی پہلو۔ خاندان اور دوستوں سے ملاقات۔ عید کا تہوار ایک ایسا موقع ہے جب خاندان کے تمام افراد ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ اس دن بڑے چھوٹے رشتہ دار اور دوست مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی موجودگی سے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ لمحات نہ صرف خوشیوں کو دوبالا کرتے ہیں بلکہ خاندانی رشتوں کو بھی مضبوط کرتے ہیں۔ 2 میل جول اور معاشرتی اتحاد۔ مسجدوں، کمیونٹی سینٹرز اور عوامی مقامات پر عید کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں جہاں مختلف علاقوں کے لوگ ایک ساتھ جمع ہو کر خوشیاں بانٹتے ہیں۔ اس اجتماعی عمل سے نہ صرف سماجی اتحاد اور بھائی چارہ فروغ پاتا ہے بلکہ ایک دوسرے کی ثقافت اور روایات سے بھی واقفیت پیدا ہوتی ہے۔ عید کی یہ تقریبات مسلمانوں کے درمیان محبت اور احترام کے جذبات کو مزید بڑھاوا دیتی ہیں۔ 3 بچوں اور نوجوانوں کے لیے عید کی خوشیاں۔ عید کا تہوار بچوں اور نوجوانوں کے لیے بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن بچے نئے کپڑے پہن کر کھلونوں اور مٹھائیوں کے ساتھ اپنی خوشیوں کو مناتے ہیں۔ عید کے دن اسکول اور کمیونٹی سینٹرز میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے جہاں بچوں کو نہ صرف تفریح فراہم کی جاتی ہے بلکہ انہیں اسلامی روایات اور اقدار سے بھی روشناس کرایا جاتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے یہ دن اپنی شناخت اور مذہبی شناخت کو مضبوط کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ عید منانے کا اسلامی طریقہ، روحانیت اور اخلاقیات کی پاسداری۔ روحانی تجدید۔ عید الفطر کا دن انسان کے لیے ایک نیا آغاز ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے کی تکالیف اور عبادات کے بعد یہ دن دل کو تازگی بخشتا ہے اور انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم بے انتہا ہے۔ اس دن کو منانے کے دوران ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنی زندگی میں ان مثبت تبدیلیوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے جو رمضان کے مہینے میں حاصل ہوئی ہیں۔ 2 اخلاقی اقدار اور برابری۔ اسلام نے ہمیشہ برابری، محبت اور بھائی چارے کو فروغ دیا ہے۔ عید کے موقع پر یہ پیغام اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں دوسروں کے لیے محبت پیدا کرے، نفرت اور بغض کو مٹانے کی کوشش کرے اور